الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچوں نمازوں کے فضائل، یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ 99 تا 114 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ پانچوں نمازوں کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے مسجد کی پہلی صف میں پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فجر و عصر پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر و عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ فجر و عصر کی فضیلت کی حکمت، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہ جائے گا، اگر گیا تو عارضی یعنی وقتی طور پر۔ لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ بعض لوگ قیامت میں نمازیں لے کر آئیں گے مگر ان کی نمازیں اہل حقوق یعنی جن کے حقوق پامال کیے ہوں گے ان کو دلوا دی جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والوں کو انشاءاللہ باقی نمازوں کی بھی توفیق ملے گی اور سارے گناہوں سے بچنے کی بھی، کیونکہ یہی نمازیں نفس پر زیادہ بھاری ہیں۔ جب ان پر پابندی کر لی تو انشاءاللہ بقیہ نمازوں پر بھی پابندی کرے گا۔ لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ نجات کے لیے صرف یہ دو نمازیں ہی کافی ہیں، باقی کی ضرورت نہیں ہے۔ خیال رہے کہ ان دو نمازوں میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، نیز یہ دن کے کناروں کی نمازیں ہیں، نیز یہ دونوں نفس پر گراں یعنی بھاری ہیں کہ صبح سونے کا وقت ہے اور عصر کاروبار کے فروغ یعنی زور و شور کا، لہذا ان نمازوں کا درجہ زیادہ ہے۔ آمینہ کے چاند نے آسمان کا چاند دیکھ کر فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، ان قریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر و عصر کبھی نہ چھوڑو۔ پھر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت 130۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی شرح، مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی خدائے رحمان کے چاند نے آسمان کے چاند کو دیکھا۔ ڈوبنے والے گہنے یعنی کم رونق والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو نہ غروب ہو نہ گہنے یعنی جو نہ ڈوبے اور نہ جس کی روشنی میں کمی آئے۔ ظاہر کے چمکانے والے چاند کو
اس چاند نے دیکھا جو دل و جان روح و ایمان کو چمکاتا ہے۔ رات میں چمکنے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو ابد الآباد تک یعنی ہمیشہ ہر وقت دن رات چمکتا ہے اور چمکے گا۔ میں کیا کہوں، مجھے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی بدر النبوۃ والشمس الرسالہ والشمس الرسالۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما نبوت کے چاند اور رسالت کے سورج پر۔ یوں کہہ لو کہ اس چاند کو جو سورج سے چمکتا ہے، اس چاند نے دیکھا جو سورج کو چمکاتا ہے، جو دلوں پر دن نکال دیتا ہے۔ آسمان کا چاند بھی خوش نصیب ہے جسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ یہ چاند جسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں پڑی ہیں۔ یہ حدیث عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں کے لیے دلیل ہے کہ مومن رب پاک کو محشر میں بھی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھا کریں گے۔ خیال رہے کہ جنت کی ساری نعمتیں نیک اعمال کا عوض یعنی بدلہ ہوں گی، خواہ اپنے اعمال کا خواہ اس کے اعمال کا جس کے طفیل جنت میں گیا، مگر دیدار الہی کسی عمل کا عوض یعنی بدلہ نہ ہوگا۔ خالص عطائے ذوالجلال یعنی اللہ پاک کی خاص عنایت ہوگی۔ ان دو نمازوں پر پابندی اس دیدار کی لیاقت و قابلیت پیدا کرے گی، یعنی فجر و عصر کی پابندی۔ دنیا میں نماز ایسے پڑھو یعنی جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ یہاں حجاب یعنی پردہ ہے، وہاں حجاب یعنی پردہ اٹھ جائے گا، گویا ختم ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کر اس سے کلام کرو گے۔ حدیث پاک میں موجود آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں تسبیح و تحمید یعنی اللہ پاک کی پاکی اور تعریف بیان کرنے سے مراد نماز ہے، کیونکہ فجر و عصر کی نماز میں رات اور دن کے محافظ فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ نیز فجر کی نماز سونے کی غفلت کا وقت ہے اور نماز عصر کاروبار سیر و تفریح کی غفلت کا وقت۔ ان وجوہ یعنی ریزن سے ان نمازوں کی تاکید زیادہ ہے۔ رب پاک فرماتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 78۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک صبح کے قرآن یعنی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نماز عصر کے متعلق فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 238۔ ترجمہ کنز الایمان، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی۔ تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ الفاظ و معنی: تیرا دل، اندھیرے میں ڈوبا ہوا دل۔ ماہ عرب یعنی عرب کا چاند، مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پروردگار کا 100 بار دیدار۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی میں جاگتے میں اللہ پاک کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی یعنی دل میں دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ مزید فرماتے، اس یعنی اللہ پاک کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے،
جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ، مسافت یعنی ڈسٹینس کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت یعنی سمت یعنی ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یعنی رائٹ یا بائیں یعنی لیفٹ، آگے یا پیچھے۔ اس یعنی رب کریم کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس طرح کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا یعنی پہنچتی نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ یعنی گھیرا کرے، یہ محال یعنی ناممکن، امپاسبل ہے۔ بارِ شریعت جلد اول صفحہ 160 پر ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان جنتیوں میں کا ادنا یعنی چھوٹے درجے کا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان یعنی خیال میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب یعنی سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے یعنی رکاوٹ نہیں، اور اللہ کریم ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعد معاصی یعنی نافرمانیاں یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت یعنی کشادگی پھیلاؤ ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ جے میں ویکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ یعنی جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں پاتا، اور جب اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہوں۔ نماز عصر کا ڈبل اجر۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی پچھلی امتوں پر بھی نماز عصر فرض تھی مگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے اور عذاب کے مستحق ہوئے، تم ان سے عبرت پکڑنا۔ دگنے اجر کی وجوہات کے مدنی پھول۔ پہلا اجر پچھلی امتوں کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے عصر کی نماز پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر عصر کی نماز پڑھنے پر ملے گا جس طرح دیگر نمازوں کا ملتا ہے۔ پہلا اجر عبادت پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر قناعت کرتے ہوئے خرید و فروخت چھوڑنے پر ملے گا، کیونکہ عصر کے وقت لوگ بازاروں میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ پہلا اجر عصر کی فضیلت کی وجہ سے ملے گا کیونکہ یہ صلاۃ وسطیٰ ہے یعنی درمیانی نماز ہے، اور دوسرا اجر اس کی پابندی سے کے سبب ملے گا۔ عمل ضبط ہو گیا۔ تابعی بزرگ حضرت ابو الملیح رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک ایسے روز کے بادل چھائے ہوئے تھے، ہم صحابی رسول حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں تھے۔ آپ نے فرمایا، نماز عصر میں جلدی کرو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔ نماز عصر چھوڑنے کے عادی پر اندیشہ کفر
حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، غالباً عمل سے مراد وہ دنیاوی کام ہے جس کی وجہ سے اس نے نماز عصر چھوڑی، اور ضبطی سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا ہے، یا یہ مطلب کہ جو عصر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لیے اندیشہ یعنی خطرہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے، جس سے اعمال ضبط یعنی برباد ہو جائے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر چھوڑنا کفر و ارتداد ہے۔ خیال رہے کہ نماز عصر کو قرآن کریم نے بیچ کی نماز فرما کر اس کی بہت تاکید فرمائی، نیز اس وقت رات و دن کے فرشتوں کا اجتماع یعنی جمع ہونا ہوتا ہے، اور یہ وقت لوگوں کی سیر و تفریح، تجارتوں کے فروغ یعنی بڑھنے اور مصروفیت کا وقت ہے، اس لیے اکثر لوگ عصر میں سستی کر جاتے ہیں۔ ان وجوہ یعنی ریزن سے قرآن شریف نے بھی عصر کی بہت تاکید فرمائی اور حدیث شریف نے بھی۔ 40 منٹ پہلے تیاری۔ حکایت، عارف باللہ ابو العباس حریسی رحمت اللہ علیہ نماز عصر کی تیاری اس وقت سے شروع کر دیتے جب ظہر کا وقت ختم ہونے میں 40 منٹ باقی ہوتے۔ آپ کی تیاری کا طریقہ یہ ہوتا کہ نگاہیں جھکائے مراقبے میں مشغول ہو جاتے اور وسوسوں سے استغفار کرتے رہتے، اور ایسا اس لیے کرتے تاکہ آپ پر عصر کا وقت اس حالت میں آئے کہ بارگاہ الہی میں حاضری سے آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک بیان نے کئی نمازی بنا دیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کی اہمیت اپنے دلوں میں اجاگر کرنے، ہر نماز اہتمام کے ساتھ اپنے وقت کے اندر باجماعت پڑھنے اور دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرنے کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک رہیے۔ آئیے نمازی بننے بنانے کے متعلق ایک مزے بہار سنتے ہیں۔ وزیر آباد پنجاب کے اسلامی بھائی اس وقت اسکول کے طالب علم تھے۔ کسی مبلغ دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیان کا کیسٹ بے نمازی کی سزائیں پیش کیا۔ ان کے بقول گھر میں والد صاحب کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بہرحال انہوں نے وہ کیسٹ گھر میں چلا دیا۔ والد صاحب نے بھی وہ بیان سنا اور گھر والوں کو بار بار اس بیان کو سننے کی ترغیب دی۔ اس بیان کی برکت سے اس اسلامی بھائی کے گھر والے نمازی بن گئے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی بنے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ الحمدللہ ان کے گھر میں اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی ہونے لگا۔ ان کے بھائی دعوت اسلامی کے نعت خواں بھی بنے اور جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے طالب علم بھی، جبکہ ان کے 2 چچا زاد بھائی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کی سعادت پانے لگے۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اہل و عیال اور مال برباد ہو گئے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال و مال وطر ہو یعنی چھین لیے گئے۔ وطر کا مطلب حضرت علامہ محمد ابو سلیمان خطابی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وطر کا معنی ہے نقصان ہونا یا چھن جانا۔ پس جس کے بال بچے اور مال چھن گئے یا اس کے نقصان ہو گیا، گویا وہ اکیلا رہ گیا۔ لہذا نماز کے فوت ہونے سے انسان کو اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے گھر کے افراد اور مال و دولت کے جانے یعنی برباد ہونے سے ڈرتا ہے۔ میت کو قبر میں سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب مرنے والا قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ اے فرشتو سوالات بعد میں کرنا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے
سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ تحت فرماتے ہیں یہ احساس منکر نکیر کے جگانے پر ہوتا ہے، خواہ دفن کسی وقت ہو، چونکہ نماز عصر کی زیادہ تاکید ہے اور آفتاب یعنی سورج کا ڈوبنا اس کا وقت جاتے رہنے کی دلیل ہے، اس لیے یہ وقت دکھایا جاتا ہے۔ حدیث کے اس حصے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اے فرشتوں سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ نصیب کرے۔ اس لیے رب فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 238، ترجمہ کنز ایمان۔ نگہبانی یعنی حفاظت کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، یعنی تمام نمازوں کی، خصوصاً عصر کی بہت نگہبانی یعنی حفاظت کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھو گے۔ خیال رہے کہ مومن کو اس وقت ایسا معلوم ہوگا جیسے میں سو کر اٹھا ہوں، نزا وغیرہ سب بھول جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس عرض یعنی مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں پر سوال جواب ہی نہ ہو، اور ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرین لحد میں، لو دیکھ لو دل چیر کے ارمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقسیم رزق کے اوقات۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سیدی علی خواص کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مادی یعنی محسوس ہونے والا رزق جو کہ ہمارے جسموں کی غذا ہوتا ہے، طلوع فجر سے یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سے لے کر سورج ایک نیزہ نکل کر بلند ہونے تک، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد تک اللہ پاک تقسیم فرماتا ہے۔ اور روح کی غذا یعنی مانوی رزق جو کہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی دل و دماغ کا سکون جس پر مبنی ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے۔ روایت کا مقصد یہ ہے کہ ان اوقات کو غفلت میں نہ گزارو بلکہ ذکر و عبادت میں بسر کرو۔ منافقت کی ایک علامت۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ آ جائے یعنی غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو کھڑا ہو کر 4 چونچے مارے کہ ان میں اللہ کا تھوڑا ہی ذکر ہے۔ اس حدیث سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث باقی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ دنیاوی کاروبار میں پھنس کر نماز عصر دیر سے یعنی مکروہ وقت میں پڑھنا منافقوں کی علامت یعنی نشانی ہے۔ دوسرے یہ کہ غروب سے 20 منٹ پہلے کراہت کا یعنی مکروہ تحریمی وقت ہے، وقت مستحب میں عصر پڑھنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ رکوع و سجدہ بہت اطمینان سے کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد باز نمازی کے سجدے کو مرغ کی چونچ مارنے سے تشبیہ دی، جو وہ دانہ چگتے وقت زمین پر جلدی جلدی مارتا ہے۔ عصر کے بعد نہ سوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ نمازوں کے اندر خشوع اے خدا دے، پے غوث اچھا نمازی بنا دے۔ سنت کے 3 حروف کی نسبت سے سنت عصر کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ نمبر 2، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ پاک اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ نمبر 3، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی۔
عصر کی سنتوں کے بارے میں مدنی پھول۔ عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا سنت غیر موقدہ ہے۔ اس میں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے کی 4 سنتوں میں پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں ثنا، اعوذ اور بسم اللہ پڑھیے۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے بعد قعدہ فرض ہے۔ دونوں قعدوں میں التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھیے۔ 4 غیر موقدہ سنتیں شروع کرنے کے بعد جماعت کھڑی ہو جانے کی صورت میں 2 رکعتوں پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائیے، مگر ظہر و جمعہ کی سنت قبلیہ یعنی فرضوں سے پہلے پڑھی جانے والی 4 سنتوں میں 4 رکعت پوری کر لیجئے۔ اس مسئلے کی تفصیلی معلومات فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 129 تا 136 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ مغرب کی نماز کے فضائل، مقبول حج و عمرہ کا ثواب۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہے گویا جیسے اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کے ثواب کے برابر کی جائیں گی۔ نمبر 2، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں۔ نماز اوابین کا طریقہ، مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھیے۔ ہر 2 رکعت پر قعدہ کیجیے اور اس میں التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھیے۔ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کی ابتدا میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھیے۔ 6ٹھی رکعت کے قعدے کے بعد سلام پھیر دیجیے۔ پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہوئیں اور باقی 4 نوافل۔ یہ ہے اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ چاہیں تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 666 پر ہے۔ بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ خواہ یعنی چاہیں تو 1 سلام سے سب پڑھے یا 2 سلام سے یا 3 سے اور 3 سلام سے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مغرب و عشاء کے درمیان عبادت کا ثواب۔ حضرت عمر بن ابو خلیفہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم نے حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد جب ہم واپس ہونے لگے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، مغرب و عشاء کے اس درمیانی وقت سے لوگ غافل ہیں، یہ نماز اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز کا وقت ہے۔ جس نے اس دوران نماز کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کی گویا وہ جنت کی کیاری میں ہے۔ عشاء کی نماز کے فضائل، منافقوں پر نماز فجر و عشاء بھاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، سب نمازوں میں زیادہ گراں یعنی بوجھ والی منافقوں پر نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین یعنی بیٹھنے میں بدن کا جو حصہ زمین پر لگتا ہے اس کے بل گھسٹتے ہوئے یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا آتے۔ شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، کیونکہ منافق صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور وقتوں میں تو تاخیر یعنی جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں، مگر عشاء کے وقت نیند کا غلبہ، فجر کے وقت نیند کی لذت انہیں مست کر دیتی ہے، اخلاص و عشق تمام مشکلوں کو حل کرتے ہیں، وہ ان میں ہے نہیں، لہذا یہ 2 نمازیں
انہیں بہت گراں یعنی بہت بڑا بوجھ معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان ان دو نمازوں میں سستی کرے وہ منافقوں کے سے کام کرتا ہے۔ منافقین عشاء و فجر میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ہمارے اور منافقین کے درمیان علامت یعنی پہچان عشاء و فجر کی نماز میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ منافقین ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حدیث میں کون سے منافق مراد ہیں؟ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث میں بیان کردہ منافق سے مراد دور رسالت کے بدترین کفار نہیں ہیں جو خود کو جھوٹ موٹ مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر دل سے کافر تھے، بلکہ یہاں مراد منافق عملی ہے جو کہ حقیقت میں مسلمان ہے۔ حدیث کے اس حصے منافقین ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے سے مراد ہے ہم ان نمازوں کو چستی کے ساتھ اور خوشی خوشی ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد آنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، جبکہ منافقین پر یہ نمازیں بھاری ہیں، اس لیے وہ انہیں بشاشت یعنی خوشی اور چستی کے ساتھ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں، واضح رہے کہ منافق عملی عبادت قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ عادت کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، اور چونکہ اس کا نفس نماز پڑھنے کو ناپسند کرتا ہے اس لیے وہ سب کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھتا ہے۔ آگے مزید تحریر کرتے ہیں، بعض عارفین یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والوں کا قول ہے نماز فجر با جماعت پابندی سے پڑھنے سے دنیا کے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ نماز عصر و عشاء میں جماعت کی پابندی سے زہد پیدا ہوتا یعنی دنیا سے بے رغبتی نصیب ہوتی ہے، خواہشات کی پیروی سے نفس باز رہتا ہے۔ نماز عشاء سے پہلے سونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ پاک اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے حکام کو ایک فرمان لکھا جس میں یہ بھی ہے کہ جو عشاء سے پہلے سو جائے خدا کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان کے متعلق مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ دعائے ضرر اظہار غضب یعنی ناراضی ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ خیال رہے کہ نماز عشاء سے پہلے سو جانا اور عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگتے رہنا یہ دونوں ہی کام سنت کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے، لیکن نماز سے پہلے سو کر نماز ہی نہ پڑھنا اور ایسے ہی عشاء کے بعد جاگ کر فجر قضا کر دینا حرام ہے، کیونکہ حرام کا ذریعہ بھی حرام ہوتا ہے۔ عشاء سے قبل سونا مکروہ ہے، باہر شریعت میں ہے۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، علمی گفتگو، کسی سے مسئلہ پوچھنا یا اس کا جواب دینا یا اس کی تحقیق و تفتیش کرنا، اس قسم کی گفتگو سونے سے افضل ہے۔ نمبر 2، جھوٹے قصے کہانی کہنا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3، موانست کی بات چیت کرنا، جیسے میاں بیوی میں یا مہمان سے اس کے انس کے لیے کلام کرنا یہ جائز ہے۔ اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی میں مشغول ہو جائے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نمازوں کے ناموں کی وجہ، فجر کا معنی صبح ہے، چونکہ فجر کی نماز صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو فجر کی نماز کہا جاتا ہے۔ ظہر کا ایک معنی ہے ظہیرتا یعنی دوپہر،
چونکہ یہ نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے ظہر کی نماز کہا جاتا ہے۔ عصر کا معنی دن کا آخری حصہ، چونکہ یہ نماز اسی وقت میں ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے۔ مغرب کا معنی سورج غروب ہونے کا وقت ہے، کیونکہ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو مغرب کی نماز کہا جاتا ہے۔ عشاء کے لغوی معنی رات کی ابتدائی تاریکی کے ہیں، چونکہ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے اس لیے اس نماز کو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو پانچوں نمازوں کا پابند کر دے، پے مصطفیٰ ہم کو جنت میں گھر دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔